حکم شہ ابرار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے۔ جی ناظرین کرام، اس وقت ہے پیارے نبی کی پیاری باتوں کا، اور سیگمنٹ کا نام ہے نور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب روایت ہماری بہن تسنیم اختر۔ تسنیم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کون سی حدیث شریف سے ہمیں فیضیاب کر رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ یہ بخاری شریف کی کتاب صوم سے ہے، یعنی جو روزوں کا باب ہے بخاری شریف میں، اس سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے جو معاملات ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں تو روزہ ایک واحد عبادت ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ بالکل، یعنی آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، یہ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تب بھی آپ بتائیں گے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ صحیح تو بات۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو نظر تو نہیں آتی، اور جیسے ایک بہت خوبصورت بات کہی جاتی ہے کہ اللہ وہ ہے جو دلوں سے گزرے ہوئے خیال اور آنکھوں سے کی گئی خیانتوں سے بھی واقف ہے۔ اوہ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ روزہ جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ روزہ کوئی نہیں کسی کو بتا سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذات وہ ہے جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو وہ جانتا ہے نا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، وہ نیتوں کا بھی مالک ہے کہ آپ نے روزہ اس کی رضا کے لیے رکھا ہے یا خدا نخواستہ ریاکاری تو کے پھر لیے۔ اس نے یہی تو فرما دیا نا کہ میں ہی جزا دوں گا۔ تو جب وہ جزا دے گا تو پھر وہ خود ہی فرماتا ہے کہ اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بس اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم اس کی کہی ہوئی باتوں پر صدقے دل سے ایمان بھی لائیں اور نیک عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ بس ہم راضی کر لیں اس مہینے میں اپنے رب کو، آمین آمین، کہ یہ مہینہ جاتے جاتے ہمارے رب کو ہم سے راضی کرا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور بہت بہت شکریہ تسنیم، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین آمین۔ مدحت کیوں نہ